اپنی اس درخواست کے الزام نمبر 3 پہ لکھتا ہے کہ اللہ ایک مہمل جملہ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ جواب میں عرض ہے کہ یہ جملے کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہوئی تھی کہ صرف اللہ کا ذکر نہ کیا جائے بلکہ اللہ کو اس کی کوالٹیز یعنی صفات کے ساتھ پکارا جائے، جیسا کہ سبحان اللہ کہا جائے، الحمدللہ کہا جائے۔ صرف اللہ لفظ کہنے کا کوئی وظیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمایا، جب تک اس کے ساتھ وہ باقی چیزیں نہ جوڑی جائیں جس سے جملہ مکمل ہو۔ تو یہ اللہ کے لفظ کو مومل نہیں کہا تھا بلکہ کہا تھا یہ جملہ نامکمل ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ، یہ کہا جائے، صرف اللہ کا ذکر کرنا کوئی ثابت نہیں ہے۔ اس کی وضاحت سے پہلے آپ اس کا ویڈیو کلپ سن لیں۔ کہیں آپ کو نہیں ملے گا اللہ، یہ کہیں ذکر ہے ہی نہیں ہے، یہ انہوں نے خود سے ڈیوائز کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کسی حد تک یہ توہین پہ بھی مبنی ہے۔ یعنی دنیا میں آپ کسی شخص کو اس طریقے سے اس کے نام سے بلائیں، صرف بلاتے جائیں اور بات کوئی نہ کریں، تو یہ محمل جملہ ہوگا، اس جملے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی۔ اللہ اللہ اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ اب اس کی میں مزید وضاحت کرنے سے پہلے آپ کے سامنے اسی کی ایک تحریر رکھتا ہوں۔ یہ جناب کی ایک تحریر تھی، اس کی کتاب تھی ایصال ثواب کی شرعی حیثیت مع بدعت کی حقیقت۔ یہ کتابچہ تھا اس کا، اس کی ہم نے فوٹو کاپی کروائی ہے۔ اس میں اوپر لکھا ہے قرآن حکیم صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ماخوذ ایک جامع اور منفرد تحریر ایصال ثواب کی شرعی حیثیت مع بدعت کی حقیقت، مصنف انجینئر محمد علی مرزا، براہ رابطہ مرکزی جامع مسجد عیدگاہ، نیا محلہ، جہلم شہر، قیمت اول تا آخر مکمل پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ اچھا، اس کے صفحہ نمبر 13 پر لکھتا ہے کہ موجودہ پرفتن دور میں علم دین کی اشاعت کی کمی کے باعث دین کا کم علم رکھنے والے لوگ اپنی ناقص معلومات کا سہارا لے کر خالصتاً دینی معاملات پر خود ساختہ تبصرہ کمنٹس کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے، بلکہ دین پر گفتگو کرنا تو فیشن کا حصہ بن چکا ہے۔ اس لا علمی کی نوست کی عملی مثال ایصال ثواب کی شرعی حیثیت کا انکار ہے۔ پھر جناب نے ایصال ثواب کو ثابت کرنے کے لیے بخاری شریف کی ایک حدیث کا انہوں نے صحیح بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 68 ایصال ثواب میں شرکت کرنے والے لوگوں کی سہولت کی خاطر دن مقرر کر لینا مثلاً 30 10واں 40واں، تو گویا کہ جناب نے ایصال ثواب کے لیے 30 10واں اور 40واں یہ دن مقرر کرنا باقاعدہ طور پر بخاری کی حدیث نمبر 68 سے یہ ثابت کیا تھا۔ تو جناب نے شروع کے اندر یہ تبصرہ کیا تھا کہ اپنی ناقص معلومات کا سہارا لے کر خالصتاً دینی معاملات میں خود ساختہ تبصرہ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے، بلکہ دین پر گفتگو کرنا تو فیشن کا حصہ بن چکا ہے۔ تو بالکل ہم اس سے ایگری ہیں۔ آج کے دور کے اندر یہ دین پر تبصرہ کرنا ایک فیشن کا حصہ بن چکا ہے، اور اس لا علمی کی نوست کی عملی مثال یہاں لکھا ایصال ثواب کی شرعی حیثیت کا انکار ہے۔ میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں گا ترمیم کے ساتھ اور بہت معذرت کے ساتھ۔ اس لا علمی کی نوست کی عملی مثال جناب محمد علی مرزا صاحب ہیں۔ اب آپ کہیں گے جی وہ کیسے؟ یہ جو اس نے اپنے الزام نمبر 3 میں یہ کہا ہے کہ لفظ اللہ ایک محمل جملہ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، دونوں باتیں غلط ہیں۔ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ تو لفظ اللہ جملہ ہے اور نہ لفظ اللہ محمل ہے۔ جملہ کہتے ہیں جو 2 کلمات سے مل کر بنے۔ اگر تھوڑی سی بیچارے نے عربی پڑھی ہوتی نا تو اس کو پتہ ہوتا کہ لفظ اللہ یہ جملہ نہیں ہے بلکہ یہ مفرد ہے۔ اور دوسری بات ہے محمل بھی نہیں ہے۔ محمل کی تعریف ہمارے درس نظامی کی نصاب میں پڑھنے والے پہلے سال کے بچے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ محمل کسے کہتے ہیں، اور یہ کہتا جی وہ انہوں نے واقعتاً نہیں پڑھی، ان کے بابوں نے کتابیں نہیں پڑھی، تو پہلے سال کے بچے کو پتہ ہے محمل کسے کہتے ہیں۔ محمل کہتے ہیں جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جی کہ روٹی ووٹی، پانی وانی، کپڑے وپڑے، ڈنڈا ونڈا، تو یہ جو دوسرا لفظ آپ ساتھ بولتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے وانی کہا، کپڑے وپڑے کہا، ڈنڈا ونڈا کہا، روٹی سوٹی کہا، یہ سوٹی ان کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اسے ہماری اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے محمل لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ اب لفظ اللہ یہ مفرد ہے، اس کا کوئی معنی ہے یا نہیں ہے؟ آج تک 1400 سال کے اندر اہل علم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں گزرا جس نے لفظ اللہ کو محمل کہا اور اس کا انکار کیا۔
اور اسے یہ کہا ہو کہ یہ محمد لفظ ہے اور یہ جملہ ہے۔ سب سے پہلے ہم نے جس شخص کی زبان سے سنا ہے 1400-1500 سال کے اندر، وہ جناب محمد علی مرزا ہیں، اور ان کی یہ تحریر ان پر بالکل صادق آتی ہے کہ علمی کی نوست کی عملی مثال جو ہیں وہ محمد علی مرزا صاحب ہیں۔ اب لفظ اللہ کیا ہے؟ لفظ اللہ کی باقاعدہ تعریف کی ہے۔ علماء کہتے ہیں اگر کتاب التعریفات یہ اٹھا کے پڑھی ہوتی نا تو اس کے اندر باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال المنزہ عن النقصان والزوال، کہ لفظ اللہ نام ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں اور تمام نقصانات اور زوال سے وہ پاک ہے، اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ کہتا ہے لفظ اللہ محمل ہے۔ بھائی لفظ اللہ محمل نہیں ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ لفظ اللہ محمل ہے یا نہیں ہے، بالکل لا علم ہے آدمی، بالکل جاہل ہے آدمی ہے۔ تو پھر یہ کہتا ہے جی مجھے وہ جاہل چھوکرا نہ کہیں، تو جاہل چھوکرا نہ کہیں تو کیا کہیں اس کو پھر، جس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ لفظ اللہ نہ جملہ ہے نہ محمل ہے۔ پھر کہتے ہیں میں نے کہا کہ کسی نبی نے اس کی تعلیم نہیں دی، وہ اس کو کوالٹیز کے ساتھ پکارا جائے، جیسے اللہ اکبر ہے، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے اور لا الہ الا اللہ ہے، تو ہم نے اس بات کا کب انکار کیا ہے؟ اعتراض تو اس بات پر ہے کہ لفظ اللہ محمل اور جملہ ہے یا نہیں ہے جو آپ نے کہا ہے۔ اچھا اس پر میں مثال پیش کر دیتا ہوں۔ کہا کہ اللہ کے نام کے ساتھ نہ پکارا جائے، صرف اللہ نہ کہا جائے، الرحمن نہ کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں خود کہا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، آپ فرما دیجئے کہ تم پکارو اللہ، تم پکارو الرحمن۔ اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 375 اور 376 باقاعدہ امام نبی نے باب باندھا ہے کہ باب، یہ میرے پاس مسلم شریف موجود ہے، یہ دیکھیں اس کے صفحہ نمبر 193 میں، اور حدیث نمبر ہے 375 اور 376۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، یہاں تک کہ زمین پر نہ کہا جائے اللہ اللہ، یعنی جب زمین پر اللہ اللہ ہونا بند ہو جائے گا فرمایا قیامت آ جائے گی۔ اگلی حدیث یہ بھی ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة علی احد، کسی ایک شخص پر یقول اللہ اللہ، جو اللہ اللہ کہنے والا ہے اس پر قیامت نہیں آئے گی۔ آپ دیکھیں یہاں صرف اللہ اللہ کا ذکر ہے، قرآن میں بھی آتا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، حدیث میں بھی آتا ہے اللہ اللہ۔ اب سوال یہ ہے جناب تو یہ کہتے تھے کہ کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے کہ اللہ اللہ کا ذکر کیا جائے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اللہ کا ذکر کیا جائے، تو اس بیچارے کو اس بنا پر ہم جاہل چھوکرا نہ کہیں تو کیا کہیں؟